جناب عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، آیت کریمہ غیر اخراج، اس نے عورت کے لیے شوہر کے اہل میں عدت گزارنے کو منسوخ کر دیا ہے، سو جہاں چاہے عدت گزارے۔ عطا نے اس قول کی وضاحت میں کہا، چاہے تو شوہر کے اہل میں عدت گزارے جیسے کہ اس کے لیے وصیت ہے، اور چاہے تو وہاں سے رخصت ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْ۔ عطا کہتے ہیں کہ پھر آیت میراث نازل ہوئی، پس وہ سکنی منسوخ ہو گیا، تو جہاں چاہے عدت گزارے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2301۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے سوائے شوہر کے، اس کے لیے 4 ماہ 10 دن سوگ کرے، کوئی رنگین کپڑا نہ پہنے مگر وہ کپڑا جس کی بنائی ہی رنگین دھاگوں سے ہو، یعنی یمنی دھاری دار چادر وغیرہ، نہ سرما لگائے نہ خوشبو استعمال کرے، مگر حیض سے طہارت کے وقت معمول قسط یا اظفار کی خوشبو استعمال کر سکتی ہے۔ یعقوب نے عصب کے بجائے مغسولاً کا لفظ استعمال کیا اور ولا تختضب کا اضافہ بھی کیا، یعنی مہندی نہ لگائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2302۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مذکورہ والا حدیث بیان کرتی ہیں، مگر یہ روایت پوری طرح مذکورہ والا رواہ کی روایت کی مانند نہیں ہے۔ ابراہیم بن طہمان اور عبداللہ سہمی کی روایت کی طرح مسمعی نے کہا، یزید نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ اس میں ولا تختضب بھی ہے، یعنی مہندی نہ لگائے، جبکہ ہارون نے اضافہ کیا کہ رنگین کپڑا نہ پہنے الا یہ کہ اس کی بنائی ہی رنگین دھاگوں سے ہو، جیسے کہ یمنی دھاری دار چادریں ہوتی تھیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2303۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ عصفر یعنی زعفران یا گیرو رنگ کے کپڑے نہ پہنے، نہ زیور استعمال کرے، نہ مہندی لگائے اور نہ سرما۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2304۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کا بیان ہے کہ اس کے والد نے عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری کو خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ سبیعہ بنت حارث اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے اور اس سے اس کا قصہ دریافت کرے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا فرمایا تھا۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تھا، چنانچہ عمر بن عبداللہ نے عبداللہ بن عتبہ کو لکھ بھیجا کہ سبیعہ نے بتایا کہ وہ سعد بن خولہ کی زوجیت میں تھی، جو کہ قبیلہ بنی عامر بن لوئی میں سے تھے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر ان کی وفات ہوئی تھی، اور ان دنوں وہ حمل سے تھیں۔ ان کی وفات کے بعد چند ہی روز گزرے تھے کہ بچے کی ولادت ہو گئی۔ جب ایام نفاس سے پاک ہوئی تو نکاح کا پیغام لانے والوں کے لیے انہوں نے زیب و زینت شروع کر دی۔ چنانچہ بنو عبدالدار کا ایک شخص ابو سنابل بن بعکک اس کے پاس آیا اور اسے کہا، کیا وجہ ہے کہ تو نے زیب و زینت بنا رکھی ہے؟ شاید تو نکاح کرنا چاہتی ہے، اللہ کی قسم تو اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ 4 ماہ 10 دن نہ گزر جائیں۔ سبیعہ نے کہا، جب اس نے مجھے یہ کہا تو شام کو میں نے اپنے کپڑے لپیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور آپ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، جب ولادت ہو گئی ہے تو حلال ہے، اور آپ نے مجھ سے فرمایا اگر میں چاہوں تو نکاح کر سکتی ہوں۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں، وضع حمل کے بعد میں ایسی عورت کے نکاح میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوں، خواہ خون کے ایام ہی ہوں، الا یہ کہ شوہر طہارت سے پہلے اس کے قریب نہ ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2306۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ اس کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ مل کر کھائے گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کرے۔
کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ رحمان کے بندے وہی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے اور نہ اللہ کے حرام کردہ کسی جان کو قتل کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ، اور نہ بدکاری کرتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2310۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ موسیقہ ایک انصاری کی لونڈی تھی، وہ آئی اور کہا میرا مالک مجھے بدکاری کے لیے مجبور کرتا ہے، چنانچہ اس سلسلے میں یہ آیت اتری، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری کے لیے مجبور مت کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2311۔ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو ان پر کھانا پینا اور بیویاں حرام ہو جاتی تھیں اور وہ اگلی شام تک کے لیے روزے دار ہو جاتے تھے۔ پھر ایسے ہوا کہ ایک آدمی اپنے نفس کی خیانت کر بیٹھا، یعنی اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی جبکہ وہ عشاء کی نماز پڑھ چکا تھا اور سیر ہو کر کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس عمل میں باقی لوگوں کے لیے آسانی، رخصت اور نفع پیدا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو۔ چنانچہ یہ فرمان اسی سلسلے میں ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نفع دیا ہے اور ان کے لیے رخصت اور آسانی فرما دی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2313۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی جب روزہ رکھنا چاہتا اور سو جاتا تو پھر وہ اگلی شام تک کچھ نہ کھا سکتا تھا۔ حضرت سرما بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے پاس آئے جبکہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اسے کہا کیا تیرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں، مگر میں جاتی ہوں اور آپ کے لیے کچھ تلاش کر کے لاتی ہوں۔ وہ چلی گئیں اور اس اسنا میں سرما کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ آئی اور ان کو سوتے ہوئے پایا تو کہنے لگی افسوس آپ کے خسارے پر۔ چنانچہ دوپہر نہ ہوئی کہ انہیں غشی آ گئی اور وہ دن کو اپنی زمین میں کام کیا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا گیا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، آپ نے من الفجر تک قرات کی، روزے کی رات میں تمہارے لیے اپنی بیویوں سے مباشرت حلال کی گئی ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر بیٹھتے ہو، سو اس نے تم پر رجوع فرمایا اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تم اب اپنی عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو اور طلب کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر فرمایا ہے، اور کھاؤ پیو حتیٰ کہ فجر کے وقت صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے جدا نظر آنے لگے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2314۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دیں، تو ہم میں سے جو چاہتا روزہ چھوڑ دیتا اور فدیہ دینا چاہتا تو فدیہ دے دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کے بعد والی آیت اتری جس نے اس رخصت کو منسوخ کر دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2315۔ اکرمہ سے منقول ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آیت کریمہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایک مسکین کا فدیہ دینا چاہتا دے دیتا تھا اور اس کا روزہ پورا اور کامل سمجھا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جو خوشی سے بھلائی کرے یعنی مسکین کو کھانا کھلائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور فرمایا
فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ جو شخص اس مہینے میں حاضر ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں ان کی گنتی پوری کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2316۔ اکرمہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آیت کریمہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ حاملہ اور دودھ پلانے والے کے حق میں محکم ہے، یعنی منسوخ نہیں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2317۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم امی امت ہیں، ہم لکھنا نہیں جانتے اور نہ دقیق حساب کر سکتے ہیں۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں پھیلا کر اشارے سے فرمایا، مہینہ ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے، اور تیسری بار میں سلیمان بن حرب نے اپنی ایک انگلی بند کر لی، یعنی 29 دن اور 30 دن۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2319۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، سو چاند دیکھے بغیر نہ روزے شروع کرو اور نہ دیکھے بغیر ختم کرو۔ اگر بادل کے باعث نظر نہ آئے تو اس مہینے کے 30 دن کا اندازہ لگا لو۔ چنانچہ جب شعبان کی 29ویں تاریخ ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے چاند دیکھا جاتا۔ اگر نظر آ جاتا تو بہتر، اور اگر دکھائی نہ دیتا اور نظر نہ آنے میں کوئی بادل یا غبار بھی حائل نہ ہوتا تو وہ روزہ نہ رکھتے، لیکن اگر فضا میں کوئی بادل یا غبار حائل ہوتا تو وہ روزہ رکھ لیتے۔ راوی نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما لوگوں کے ساتھ ہی روزہ چھوڑتے اور حساب کے در پہ نہ ہوتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2320۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں 29 روزے بہت زیادہ رکھے ہیں اور 30 کم۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2322۔ جناب عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، عید کے دونوں مہینے یعنی رمضان اور ذوالحجہ کم نہیں ہوتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2323۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ طویل حدیث کا ایک حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید فطر اسی دن ہے جب تم افطار کرو، اور عید قربان اسی دن ہے جب تم قربانی کرو۔ سارا میدان عرفات وقوف کی جگہ ہے اور سارا مینا جائے قربانی ہے۔ مکے کے تمام راستے قربانی کی جگہ ہیں اور سارا مزدلفہ وقوف کی جگہ ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2324۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کی اتنی نگہداشت رکھتے تھے کہ دوسرے مہینوں میں اتنی نگہداشت نہ رکھتے تھے۔ پھر چاند دیکھ کر رمضان کے روزے رکھنے شروع کرتے۔ اگر کبھی شعبان کی 29 تاریخ کو مطلع ابر آلود ہوتا تو 30 دن پورے کرتے اور پھر روزے رکھنا شروع کرتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2325۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ شروع ہونے سے پہلے روزے مت رکھو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو یا 30 کی گنتی پوری کر لو، پھر روزے رکھتے جاؤ حتیٰ کہ چاند دیکھ لو یا 30 کی گنتی پوری کر لو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو سفیان وغیرہ نے منصور سے، انہوں نے ربعی سے، انہوں نے ایک صحابی سے بیان کیا ہے، اور اس سند میں صحابی کے نام حذیفہ کی صراحت نہیں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2326۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا، کیا تو نے شعبان کے آخر میں کوئی روزہ رکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، جب رمضان کے روزے پورے کر لو تو ایک دن روزہ رکھ لینا،
یعنی ثابت یا سعید جریری دونوں میں سے کسی ایک نے بیان کیا کہ 2 دن۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2328۔ ابو اظہر مغیرہ بن فروہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر مسحل میں لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے جو کہ باب حمص کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا، لوگوں، ہم نے شعبان کا چاند فلاں فلاں دن دیکھا تھا، میں چاند ہونے سے پہلے روزے شروع کر رہا ہوں، جو ایسا کرنا چاہے کر لے۔ پھر مالک بن حبیرہ السبی ان کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، اے معاویہ، اس سلسلے میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے یا یہ آپ کی اپنی رائے ہے؟ کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مہینے میں روزے رکھا کرو اور اس کے آخر میں بھی۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے، رمضان کے روزے رکھو اور اس کے اول میں بھی، یعنی آخر شعبان میں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2329۔ جناب ابو عمرو اوزاعی بیان کرتے ہیں، سرہ کے معنی ابتدائی مہینہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2330۔ جناب سعید بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ سرہ کے معنی ابتدائی مہینہ ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، کچھ اہل لغت اس کا ترجمہ وسط اور کئی آخر مہینہ بھی کرتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2331۔ جناب قریب کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی والدہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ چنانچہ میں شام آیا اور وہاں ان کا کام مکمل کیا اور رمضان کا چاند نظر آ گیا، جبکہ میں ابھی شام ہی میں تھا۔ ہم نے جمعے کی رات کو چاند دیکھا۔ پھر مہینے کے آخر میں مدینے واپس پہنچا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے حال احوال پوچھے اور چاند کا ذکر کیا کہ تم نے اسے کب دیکھا تھا؟ میں نے کہا، میں نے اسے جمعے کی رات کو دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا، کیا تم نے خود دیکھا تھا؟ میں نے کہا، ہاں، اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا تھا۔ اور پھر سب نے روزے رکھے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ انہوں نے کہا، مگر ہم نے اسے ہفتے کی رات کو دیکھا تھا اور ہم روزے رکھیں گے اور پورے 30 کریں گے، یعنی اپنی رویت کے مطابق، یا چاند دیکھ لیں۔ میں نے کہا، کیا آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاند دیکھنے اور روزے رکھنے پر کفایت نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2332۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص جو کسی شہر میں ہو اور اس نے سوموار کا روزہ رکھا ہو، پھر 2 آدمی گواہی دیں کہ انہوں نے اتوار کی رات یعنی ہفتے کی شام کو چاند دیکھا ہے، تو حسن نے کہا، یہ آدمی اور اس کے شہر والے اس دن کا روزہ قضا نہ کریں، الا یہ کہ انہیں بخوبی علم ہو کہ مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر والوں نے اتوار کا روزہ رکھا ہے، تب یہ اس کی قضا کریں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2333۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے مت رکھو، مگر جو کوئی شخص کسی دن کا روزہ رکھتا رہا ہو تو وہ رکھ لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2335۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتی ہیں کہ آپ سال میں کسی مہینے کے پورے روزے نہ رکھتے تھے مگر شعبان میں، کہ اسے رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2336۔ عباد بن کثیر مدینے آئے اور جناب علا بن عبد الرحمن کی مجلس میں آ گئے، پس عباد نے علا کا ہاتھ پکڑا، انہیں کھڑا کر دیا، پھر کہا، اے اللہ، یہ شخص اپنے باپ سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان آدھا گزر جائے تو روزہ نہ رکھو۔ پھر علا نے کہا، اللہ کی قسم، میرے والد عبد الرحمن نے مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ثوری، شبل بن علا، ابو عمیس اور زہیر بن محمد بھی علا سے بیان کرتے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عبد الرحمن بن مہدی یہ روایت بیان نہیں کیا کرتے تھے،
میں نے امام احمد سے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ ان کے پاس یہ حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور اس روایت میں اس کے خلاف مروی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے، علا کے علاوہ اسے اور کوئی روایت نہیں کرتا، اور وہ بھی اپنے باپ سے روایت کرتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2337۔ حسین بن حارث جدلی قیس کے قبیلے جدیلہ سے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ امیر مکہ نے خطبہ دیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا کہ ہم چاند دیکھ کر حج کے ارکان ادا کریں، اگر ہم خود نہ دیکھ سکیں اور 2 عادل گواہ گواہی دے دیں تو ہم ان کی گواہی پر حج کر لیں۔ ابو مالک کہتے ہیں میں نے حسین بن حارث سے پوچھا امیر مکہ کون تھا؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ بعد میں وہ مجھے دوبارہ ملا تو بتایا کہ وہ امیر حارث بن حاتب تھے، یعنی محمد بن حاتب کے بھائی۔ پھر امیر نے کہا بلا شبہ تم میں وہ شخصیت موجود ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجھ سے زیادہ باخبر ہے۔ اس بات کی شہادت اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دی ہے، اور اپنے ہاتھ سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ حسین نے بتایا میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا یہ آدمی کون ہے جس کی طرف امیر نے اشارہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، اور اس نے سچ کہا کہ یہ اللہ کے متعلق اس سے زیادہ جانتے تھے، یعنی احکام شریعت۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2338۔ ربعی بن حراش اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی سے روایت کرتے ہیں کہ رمضان کے آخری دن کے متعلق لوگوں کا اختلاف ہو گیا، تو 2 اعرابی آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی گواہی دی، یعنی قسمیں اٹھائیں کہ انہوں نے کل شام کو چاند دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ افطار کر لیں، اور خلف بن ہشام کی روایت میں مزید یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اگلے دن صبح کو عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ جائیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2339۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، بس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے دیکھ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2342۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کے کھانے کا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2343۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک کھانا یعنی غدا کھا لو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2344۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2345۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کی اذان تمہیں تمہاری سحری سے ہرگز نہ روکے اور نہ افق کی سفیدی جو کہ سیدھی اوپر کو چڑھتی ہے حتیٰ کہ اطراف میں پھیلنے لگے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2346۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کی اذان تم میں سے کسی کو سحری کھانے سے ہرگز نہ روکے، بلا شبہ وہ اذان کہتا ہے یا کہا ندا دیتا ہے تاکہ تمہارا نماز پڑھنے والا رک جائے یعنی تہجد سے، اور سونے والا جاگ جائے، اور فجر یعنی فجر صادق وہ نہیں جو اس طرح سے ظاہر ہو۔ مسدد نے کہا راوی حدیث یحییٰ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر ان کو اونچا کر کے دکھلایا، جو اونچی اور لمبی روشنی اول وقت ہوتی ہے وہ صبح نہیں۔ آپ نے فرمایا جب تک اس طرح ظاہر نہ ہو، اور یحییٰ نے اپنی شہادت کی دونوں انگلیاں اطراف میں پھیلا کر اشارے سے سمجھایا۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 2347۔ قیس بن طلق اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو کھاؤ اور پیو، اوپر چڑھنے والی سفیدی تمہیں اس سے نہ روکے حتیٰ کہ افق کے اطراف میں سرخی پھیلنی شروع ہو جائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس روایت میں اہل یمامہ منفرد ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2348۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے۔ تو میں نے 2 رسیاں لے لی، ایک سفید اور دوسری سیاہ، اور انہیں اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ میں انہیں دیکھتا رہا مگر وہ میرے لیے نمایاں اور واضح نہ ہوئی۔ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ ہنسے اور فرمایا، تیرا تکیہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، اس سے مراد تو رات اور دن ہے۔ عثمان کے الفاظ یہ ہیں، اس سے مراد تو رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2349۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی اذان فجر سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے رکھے نہیں بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2350۔ جناب عاصم اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ادھر سے رات آ جائے یعنی مشرق کی جانب سے اور ادھر سے دن چلا جائے یعنی مغرب سے، مسدد نے مزید کہا، اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کے لیے افطار کا وقت ہو گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2351۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے جبکہ آپ روزے سے تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے بلال اترو اور ہمارے لیے ستو کھولو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول ذرا شام ہو لینے دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اترو اور ہمارے لیے ستو کھولو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول ابھی تو دن ہے۔ آپ نے فرمایا، اترو اور ہمارے لیے ستو کھولو۔ چنانچہ بلال اترے، ستو کھولا اور پھر آپ نے نوش کیا اور فرمایا، جب دیکھو کہ ادھر سے رات ہو گئی ہے تو بلا شبہ روزے دار کے لیے افطار کا وقت ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2352۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2353۔ جناب ابو عطیہ مالک بن عامر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں اور مسروق ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے کہا، اے ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے 2 حضرات کا عمل کچھ اس طرح ہے کہ ان میں سے ایک افطار کرنے اور نماز مغرب پڑھنے میں جلدی کرتا ہے اور دوسرا افطار اور نماز میں قدر تاخیر کرتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، جلدی کون کرتا ہے؟ ہم نے کہا، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2354۔ جناب سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رباب کے چچا ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2355۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجور تناول فرما لیتے، یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2356۔
مروان بن سالم مقفع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ داڑھی کو اپنی مٹھی میں لیتے اور اس سے جو بڑی ہوئی ہوتی اسے کاٹ ڈالتے، اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2357۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان میں ہم نے ایک دن بادل کی وجہ سے روزہ کھول لیا، پھر سورج نکل آیا۔ ابو اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے ہشام سے پوچھا تو کیا انہوں نے قضا دینے کا حکم دیا تھا؟ کہا بھلا اس سے کوئی چارہ بھی ہے؟ سننے ابو داود حدیث نمبر 2359۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں وصال کرنے سے منع فرمایا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، بے شک مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2360۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ روزوں میں وصال مت کرو، اور جو کوئی وصال کرنا چاہے تو سحر تک کر لے۔ صحابہ نے کہا آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، بلا شبہ ایک کھلانے والا ہے جو مجھے کھلاتا ہے، اور پلانے والا ہے جو مجھے پلاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2361۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد بن یونس نے کہا مجھے اس کی سند ابن ابی ذئب نے اور یہ حدیث اس آدمی نے سمجھائی جو اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، جو غالباً اس کا بھائی تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2362۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو کسی قسم کی فحش بات یا جہالت کا کام نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا اس سے جھگڑے یا گالم گلوچ دے تو اسے چاہیے کہ کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2363۔ جناب ابو بکر بن عبد الرحمن کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال اپنے سفر میں صحابہ کو روزہ افطار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا دشمن کے مقابلے کے لیے قوت حاصل کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا۔ ابو بکر نے کہا مجھے حدیث بیان کرنے والے نے بتایا تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج میں دیکھا، آپ روزے سے تھے اور پیاس یا گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2365۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرتے ہوئے ناک میں خوب پانی چڑھاؤ سوائے اس کے کہ روزے سے ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2366۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا سینگی لگانے اور لگوانے والا روزہ کھولنے والا ہو گیا۔ شیبان نے اپنی حدیث میں کہا مجھے ابو قلابہ نے خبر دی، اس کو ابو اسما الرحابی نے حدیث بیان کی کہ ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خبر دی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2367۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور مذکورہ بالا کی مانند ذکر کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2368۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قریب ایک آدمی کے پاس سے گزرے اور وہ سینگی لگوا رہا تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔
اور رمضان کی 18 تاریخ تھی۔ آپ نے فرمایا سینگی لگانے اور لگوانے والا دونوں روزہ کھولنے والے ہو گئے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا خالد الحذا نے بھی ابو قلابہ سے بسند ایوب روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2369۔ حضرت ثوبان مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینگی لگانے والا اور لگوانے والا دونوں مفطر یعنی روزہ کھولنے والے ہو گئے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2370۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سینگی لگانے والا اور لگوانے والا مفطر یعنی روزہ کھولنے والے ہو گئے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2371۔ اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سینگی لگوائی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اس روایت کو وہیب بن خالد نے ایوب سے اپنی سند سے اسی کے مثل روایت کیا ہے۔ نیز جعفر بن ربیعہ اور ہشام بن حسان اکرمہ سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2372۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم روزے دار کو سینگی اس لیے نہیں لگوانے دیتے تھے کہ کہیں اسے مشقت نہ ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2375۔ جناب اعمش کہتے ہیں یہ صغار تابعین میں سے ہیں، میں نے اپنے اہل علم دوستوں یعنی فقہاء و محدثین میں سے کسی کو نہیں پایا کہ روزے دار کے لیے سرمے کو مکروہ سمجھتے ہوں، اور ابراہیم نخعی اجازت دیتے تھے کہ روزہ دار ایلوا کو بطور سرما استعمال کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2379۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور روزہ توڑ ڈالا۔ معدان کہتے ہیں کہ پھر حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دمشق کی مسجد میں میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور روزہ توڑ ڈالا تھا۔ کہا کہ انہوں نے صحیح کہا ہے اور میں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی اونڈیلا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2381۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے اور روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹ بھی جاتے تھے، لیکن آپ اپنے جذبات پر خوب ضبط رکھنے والے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2382۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں بیویوں کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2383۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے خوشی میں آ کر بیوی کا بوسہ لے لیا جبکہ میں روزے سے تھا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، میں آج ایک بہت بڑا کام کر بیٹھا ہوں کہ روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو؟ عیسیٰ بن حماد کی روایت میں ہے، میں نے کہا کوئی حرج نہیں۔ آپ نے فرمایا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2385۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ روزہ دار شخص بیوی کے ساتھ لیٹے یا نہ؟ آپ نے اس کو اجازت دی۔ پھر دوسرا آیا اور اس نے بھی آپ سے یہی مسئلہ پوچھا، آپ نے اس کو منع فرما دیا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اجازت دی وہ بوڑھا تھا اور جس کو منع فرمایا وہ جوان تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2387۔ امہات المومنین حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جنبی ہو کر اٹھتے۔ عبداللہ ازرمی نے اپنی روایت میں کہا کہ رمضان میں جماع کی بنا پر نہ کے احتلام سے اور پھر روزہ رکھ لیتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں
یصبح جنبا فی رمضان کا لفظ بہت کم راوی ذکر کرتے ہیں۔ صحیح حدیث کے لفظ یہ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصبح جنبا وہو صائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح کرتے اور آپ روزہ رکھے ہوئے ہوتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2388۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا جبکہ آپ دروازے پر کھڑے تھے، اے اللہ کے رسول، میں بحالت جنابت صبح کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی بعض اوقات صبح کو جنابت کی حالت میں اٹھتا ہوں اور روزے کا ارادہ ہوتا ہے تو غسل کر لیتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ تو ہماری مانند نہیں ہیں، اللہ عز و جل نے آپ کی اگلی پچھلی تمام تقصیرات معاف فرمائی ہوئی ہیں۔ اس پر آپ غضبناک ہو گئے اور فرمایا، قسم اللہ کی، میں یقیناً تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اتباع کے لائق اعمال سے بہت زیادہ آگاہ ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2389۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، میں تو مارا گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہو بیٹھا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ ایک گردن آزاد کر سکے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو ہمت رکھتا ہے کہ 2 ماہ متواتر روزے رکھے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تجھے طاقت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا، اس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے اس سے فرمایا، ان کو صدقہ کر دو۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مدینے کی دونوں پتھریلی زمینوں کے مابین ہم سے زیادہ اور کوئی فقیر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ کے اگلے دانت دکھائی دینے لگے۔ آپ نے فرمایا، گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ مسدد نے اپنی روایت میں کہا کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2390۔ جناب زہری نے یہ حدیث اسی مذکورہ معنی میں بیان کی اور مزید کہا، یہ اسی آدمی کے لیے رخصت تھی، آج اگر کوئی یہ کام کر بیٹھے تو کفارے سے چارہ نہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، اس روایت کو لیث بن سعد، اوزاعی، منصور بن معتمر اور عراق بن مالک نے سفیان بن عیینہ کی مانند بیان کیا۔ اوزاعی نے اپنی روایت میں یہ زیادہ کیا، اور اللہ سے استغفار بھی کر۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2391۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رمضان میں روزہ توڑ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ ایک گردن آزاد کرے یا 2 ماہ متواتر روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس نے کہا، میں کسی کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا، اس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے فرمایا، یہ لے جاؤ اور صدقہ کرو۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے بڑھ کر اور کوئی محتاج نہیں ہے۔ تو آپ مسکرا دیے، حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے، اور اس سے فرمایا، جاؤ کھا لو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن جریج نے زہری سے بالفاظ امام مالک روایت کیا اور کہا کہ ایک آدمی نے روزہ توڑ لیا اور آپ نے اس سے فرمایا، یا تو ایک گردن آزاد کرو یا 2 ماہ روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2392۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان میں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں تو جل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، صدقہ کرو۔ کہنے لگا، اللہ کی قسم، میرے پاس کوئی چیز نہیں اور نہ میری یہ ہمت ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ وہ اسی حالت میں تھا کہ ایک آدمی اپنا گدھا چلاتے ہوئے آیا، اس پر طعام تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں ہے وہ جو ابھی کہہ رہا تھا کہ میں جل گیا؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ صدقہ کر دو۔ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا اپنے علاوہ دوسروں پر؟
قسم اللہ کی ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ کھا لو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2394۔ عباد بن عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قصے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا، اس میں 20 صاع کھجور تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2395۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بھول کر کھا پی بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے تمہیں کھلایا اور پلایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2398۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے روزے باقی ہوتے اور میں ان کی قضا ادا نہ کر پاتی تھی کہ شعبان آ جاتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2399۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے رہتے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، یہ مسئلہ نظر کی صورت میں ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2400۔